الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعترته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. آئیے ہمارا عرض معروض سے قبل اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت قبلہ محبت کعبہ انقیاد سبل السلام کے مرشد اعظم ہیں، یتیموں کے چارگر حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مقدس بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت کا خراج ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، صلى الله تعالى عليك وسلم. ہمارا ماشاءاللہ بارش سے محظوظ ہو رہے ہیں، سرد ہواؤں کے ساتھ بارش ہو رہی ہے اور بارش نے اپنا قدرت کے بہترین نمونے دنیا میں ظاہر کیے دکھائے ہمیں. یہی بارش ہے، نعمت ہے، یہی بارش ہے. ہمارے اعمال کی بنیاد پر کبھی کبھی زحمت بن جاتی ہے. مناسبت کے حساب سے یہ بات بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جو روئے زمین پر جو پہلی بارش تھی وہ جمعہ کا دن تھا اور اتفاق ایسا کہ وہ یوم عاشورہ تھا. عاشورہ کے دن کی بڑی فضیلت ہے. وقت کم ہے اور میں چاہوں گا کہ مختصر سی گفتگو کر کے اپنی باتیں ختم کروں. یہ لوگ کہیں گے کہ 2 تک بچ جاتا ہے، تو واقعی ہمیں وقت کا بھی احساس ہونا ہے، آپ کو بھی وقت کی پابندی کا احساس ہونا چاہیے. عاشورہ کا دن محرم الحرام، یوں تو 10 دن اس کے بڑے فضیلتوں کے حامل ہیں. روایتوں میں آیا کہ سرکار فرماتے ہیں یا کہ سرکار کی طرف منسوب ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس کے ایک روزہ یعنی ان 10 دنوں میں سے ایک دن کا روزہ ایک مہینوں کے برابر ہے. یعنی اس کا ثواب جو ہے اس قدر ہے کہ آدمی 1 مہینہ روزہ رکھے اور اس دن میں ان 10 دنوں میں سے ایک دن روزہ رکھے تو وہ 1 مہینے کا روزہ اور یہ 1 دن کا روزہ دونوں برابر. بڑی فضیلت ہے اس مہینے کی. اور یہ جو عاشورہ آج کی شب ہوگی، کل کا دن ہوگا، یوم عاشورہ کی فضیلت ہے. تو شب عاشور کی تو ہے ہی، لیکن بطور خاص جو تاریخی روایات سے جو باتیں ثابت ہیں وہ یوم عاشورہ کی فضیلت ہے. یوم عاشورہ کی بڑی فضیلت ہے. اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی توبہ قبول فرمائی. اللہ تعالیٰ نے اپنے جو مقربین ہیں انہیں اس دن بڑی نعمتوں سے سرفراز فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی اور دریا نیل میں ان کے لیے راستہ ہموار فرمایا. وہ نجات پا گئے، فرعون غرق آب ہو گئے. اسی دن حضرت یعقوب علی نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بینائی واپس کر دی. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غم میں اس قدر روتے تھے آپ کی بینائی جو ہے وہ چلی گئی تھی. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ اسی دن آپ کی بینائی لوٹ آئی. اس طریقے سے حضرت
दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा अल्लाह तबारक करने कबूल फरमाई। इस तरीके से बेशुमार रिवायतें हैं कि इस दिन अल्लाह तबारक ने अपने मकबूलाने बारगाह को बेपनाह इनामात और इकराम से नवाजा। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौम के रवैये से बिल्कुल बेजार हो गए थे। बेजार होकर मछली के पेट में आ गए, मछली के नजर कर दिए गए। मछली ने महफूज रखा, अल्लाह के नबी थे। उसकी मजाल क्या थी कि वो अल्लाह के नबी को तकलीफ पहुंचाती। 40 रोज के बाद जब अल्लाह का हुक्म हुआ कि मेरे महबूब को सही सलामत साहिल दरिया पर छोड़ दिया जाए, मछली ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ, खालिक का हुक्म था, तो जिस दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने अपने पेट से सही सलामत साहिल दरिया पर छोड़ा है, वो दिन यौम आशूरा था। बहुत सारी रिवायतें हैं जो इस दिन की फजीलत को बयान करती हैं। उन्हीं इसी यौम आशूरा की एक फजीलत, क्या यूं समझ लें कि यानी फजीलत ही समझें आप इसे, कि अल्लाह तबारक ने अपने मकबूलाने बारगाह हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके हमरा अहले बैत अतहार का मुकद्दस काफिला करबला की सरजमी पर शहादत होने का शर्फ उन्हें मिला। तो ये भी सादतमंदी है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा है कि शहीद मरते नहीं है, शहीद तो जिंदा है। मचल के कहें आप, ये अकीदा है हमारा, शहीद मरते नहीं है। तो हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। जो जिंदा है और उसकी जिंदगी पर कुरान ने महर सब्ज कर दी है, सील लगा दी, मोहर लगा दी है कि ये जिंदा है। लिहाजा कुरान ने कहा वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के नाम पर अपनी जानों का नजराना पेश करें, शहीद हो जाए, उन्हें मुर्दा ना कहो, खबरदार, उन्हें मुर्दा ना कहो। और एक दूसरी आयत में इसी मौजू से इसी का मफहूम है वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, जो अल्लाह की राह में शहीद कर दिए जाएं, अल्लाह की राह में अपने जानों का नजराना पेश करें, उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करो। एक जगह कहा कि मत कहो, और एक जगह कहा कि अपने ज़मीर का भी जो है वो तुम क़िबला दुरुस्त करो, अपनी सोच का भी क़िबला दुरुस्त करो, उन्हें मुर्दा मत कहना। बल अहया, वो जिंदा है, बेशक वो बल्कि वो जिंदा है, अहया इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, अपने रब के पास उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है। ये तो हमारे अकीदे का शेर है, हम हमारे अकीदे की बातें हैं। अब हम उनसे पूछते हैं जो बेचारे मातम करते हैं, मातम करके तमाशा करते हैं, ड्रामा करते हैं। गुज़िश्ता कल इसी मुनासिबत से जो है वो सोशल मीडिया से हम लोग सब जुड़े हैं, मैं देख रहा था, तो ईरान का ही वो कल का वो जो है वो मंजरनामा चालू था उसमें कि वहाँ क्या प्रोग्रामात हो रहे थे। देखा कि वहाँ पर शहादत इमाम हुसैन और उनके खानदान से मुतालिक जितने वहाँ पर कारगुजार, वहाँ पर जो वाक़यात रोनुमा हुए, उन वाक़यात की अदाकारी की गई, मंजरकशी की गई और उसकी अदाकारी की गई, और एक एक को एक एक रोल दे दिया कि ये फला है, ये इमाम हुसैन है, ये वो है, वो है, और ये वो है। और फिर उसके बाद वो घोड़ा है, उस कदर तलवार है, न जाने जो मंजरनामे हमारे ज़हन दिमाग में जो बातें हैं कि वो ऐसा था, वहां ऐसा था, उसी की मंजरकशी की गई। तो हमने तो ये नहीं किया, हम उसको महसूस कर सकते हैं, हम उसकी ड्रामाबाजी नहीं कर सकते, हम उसकी ड्रामाबाजी नहीं कर सकते। अगर हमने उसे इस तरीके से पेश किया है तो हम उनके शहादत का मजाक उड़ा रहे हैं, हम उनकी शहादत का मजाक, हमने उनकी शहादत को महसूस ही नहीं, इसका मतलब ये कि हम उनका मजाक उड़ा रहे हैं। और फिर जमाना बदल गया है, आप किसी जमाने में हाथ से, जंजीरों से और चाकू से, ब्लेड से, न जाने किन किन चीजों से आप मातम करते हैं। जमाना बदल गया, स्टैंडर्ड जमाना है। आप
ریوالور کا سہارا لیں, بندوق کا سہارا لیں. اگر آپ اتنے مخلص ہیں, امام حسین کے نام پر اتنے مخلص ہیں آپ, ہمیشہ کا یہ کیا جھنجھٹ آپ پال رکھیں؟ یعنی آپ خود چاہتے ہیں کہ میلہ ٹھیلا لگے اور لوگ دیکھیں اور پھر مذاق بنے. تو ایسا ہے کہ اگر آپ اتنے مخلص ہیں تو پھر ڈائریکٹ جانوں کا نذرانہ پیش کیجئے, آپ ختم کیجئے معاملہ. لیکن آپ نہیں کرو گے. اور پھر لیکن راستے اس وقت سے ہموار ہیں. ایسا یہ ہے کہ جو واقعات کربلا سے منسلک جو لوگ تھے اور جن لوگوں نے غدر کیا, قتل کیا اور سازش میں شریک رہے, وہ تو یہ نہیں ہے, یہ ان کی نسلیں ہیں. وہ تو تھے اور ان کا حشر کیا ہوا زمانے نے دیکھا, اور دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے ان کے لیے. لیکن یہ ان کی نسلیں ہیں, ان کے لیے کچھ رعایتیں باقی ہیں. اگر وہ اپنی اصلاح کر لیں, اپنا رخ تبدیل کر لیں, سچی توبہ کر لیں اور راہ حق کا مسافر بن جائیں تو ان کی توبہ کو قبول کیا جائے گا. یہی ہے. لیکن یہ ایسا کریں گے کیوں؟ ایسا کریں گے کیوں؟ پھر ان کے مشن کو کون چلائے گا؟ ماتم کرنا, ڈھونگ کرنا, ناٹک کرنا, کچھ دیر میں رونا, کچھ دیر میں ہنسنا, کیا تماشے. تو یہ باتیں ہیں. اب جو قربانیاں امام حسین نے کربلا میں پیش کی ہیں, ان قربانیوں کا کوئی بدل نہیں ہے, اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جانتے تھے کہ ایسے واقعات پیش آنے ہیں. حضور جاتے تھے دعائیں دست دعا بڑھاتے رب کی بارگاہ میں کہ پروردگار یہ کون سی آزمائش ہے؟ تو اولاد ملی تو سکھ چین کے لیے ملی ہے, دل کو قرار آنے کے لیے ملی ہے, دل کو ٹھنڈک پہنچنے کے لیے ملی ہے. یہ تو عجب امتحان ہے. لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور نے استقامت کی دعا فرمائی کہ پروردگار جو ہونا ہے وہ تو ہوگا, اس سے کوئی پیچھے نہیں ہٹنا ہے, کوئی پیچھے نہیں. پروردگار اس راہ میں جب یہ پہنچے تو انہیں استقامت عطا فرمانا, استقامت عطا فرمانا. تو پتا چلا کہ امام وہاں چاہتے, میں وہ بکھری باتیں آپ کے خطبے پہ پیش کروں, واقعات آپ سنتے رہتے ہیں. امام چاہتے تو کربلا میں کرامت دکھا سکتے تھے. کیوں؟ ان کا خاندان کرامت والوں خاندان سے ہی جڑا تھا. ان کا خاندان کوئی دور نہیں تھا کہ امام کرامت پیش کر دیتے لوگوں کے سامنے اور کرامتیں ظاہر ہو جاتی. لیکن آپ نے وہاں پر استقامت کا مظاہرہ کیا تھا. آپ نے استقامت کا مظاہرہ کیا تھا کہ میں دیکھو اس قدر آزمائش پر کس طریقے سے میں صبر و ضبط سے کام لیتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا. اس کام کے لیے اللہ نے مجھے چنا. کوئی اقتدار کی جنگ تو تھی نہیں وہ. اگر اقتدار کی جنگ ہوتی تو اسے کس چیز کی ہوس ہوگی جس کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ, یہ دونوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. کہاں ہیں سردار؟ جنت میں. جسے جنت کا مجدہ ملتا ہو دنیا کی تھوڑی سی لالچ لے کر کیا کریں گے؟ جو خود لوگوں کو جنت تقسیم کرتے ہوں, جنت کا مجدہ دیتے ہوں, انہیں بھلا اتنی چھوٹی سی لالچ ہوگی؟ تو یہ خیال جو ہے وہ اقتدار کے لیے نہیں آئے تھے. اصل میں وہ یہ چاہتے تھے کہ جو رسول اللہ کا جو نظام تھا, خلافت کا جو نظام تھا, جسے رسول اللہ نے بنایا تھا اور بڑا صاف تھا, بڑا ستھرا تھا, اس نظام پر کوئی گندی نیت نہ ڈالے, برے ذہن کا کوئی نہ آئے, فاسق و فاجر اس گدی کا یا اس منصب کا اہل نہ بن جائے. اس لیے آپ نے اصول تعین کیے تھے, راہیں تعین کی تھی اور کنڈیشن اور شرائط باندھے تھے کہ رسول اللہ کا سچا جانشین اگر کوئی ہوگا تو وہ یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, اس میں یہ شرائط ہوگی, پابند ہوگا, اچھا ہوگا, سچا ہوگا, نیک ہوگا, جھوٹا نہیں ہوگا, وفاشیار ہوگا, غدار نہیں ہوگا. یہ اصول طے کرنے آئے تھے. اور زمانے نے دیکھا کہ یزید مر گیا اور جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پوری دنیا کے اندر آج ان کے چرچے صبح قیامت تک ان کے ڈنکے بجتے رہیں گے.
اس موقع پر ہمیں کرنا کیا ہے؟ یہ بھی بڑا ایک المیہ ہم سمجھ نہیں پائے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. سمجھ پائے ہم خود نہیں جانتے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اگر ہم اتنا جان جاتے تو شاید سڑکوں پر، روڈوں پر، چوراہوں پر تماشے نہیں کرتے ہم. اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو ہم ان کی شہادت کا مذاق اڑا رہے ہیں. کوئی بھی سنتا ہو اس بات کو نوٹس کرے کہ اگر امام حسین نے اس لیے قربانی پیش کی تھی تو آپ کی قربانی، آپ کی ذہن کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. آپ اپنے ذہن کو صاف کریں. آپ ان کی شہادت کا مذاق اڑا رہے ہیں اور شہید کی شہادت کا مذاق اڑانے کا حکم نہیں دیا گیا. ادب کو ملحوظ رکھنے کا حکم دیا گیا. خبردار رہو، ان کے تعلق سے اپنا لہجہ جو ہے درست کرو. ہم تو ڈھول بجا رہے ہیں، تماشے کر رہے ہیں، فرضی تعزیہ بناتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں. فرضی تعزیہ اور اس کا بھی احترام. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمارے سوچ و فکر کا قبلہ کس طرف چلا گیا ہے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. ہم نے فرضی تعزیہ بنائی اور اس کا احترام کیا، جس کو ہم نے وضو کے ساتھ بھی نہیں بنایا. نہیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے اس کی، لیکن ہم نے وضو سے اسے بنایا بھی نہیں ہے، لیکن احترام ایسا کر رہے ہیں جیسے ایک نماز میں ایک شخص نماز کا جس طریقے سے اہتمام کرتا ہے اس طریقے سے اس کا اہتمام آپ کر رہے ہیں. آج کی جو مروجہ تعزیہ داری ہے، تعزیہ کی حقیقت آپ جانتے ہیں کہ تعزیہ کا ایجاد کرنے والا کون شخص ہے؟ آپ جانتے نہیں جانتے؟ جانتے ہیں؟ کون جانتے ہیں؟ آپ سوچتے ہوں گے یار یہ تو مزاج کے خلاف، ان کو یہ سب کیا ضرورت تھی بولنے کی، لیکن بول رہے ہیں. کیا کریں گے؟ ہم کو سننا پڑے گا. لہٰذا آپ سنیں. کیوں؟ دین کی معلومات ہم ہی بتائیں گے نا آپ کو. مرغی والا، چپل والا، جوتے والا، حجام، رکشہ والا، آٹو، یہ دین نہیں بتائیں گے آپ کو. دین اہل علم سے سیکھنے کی ضرورت ہے آپ کو. کتاب کیا کہتی ہے، علماء کیا کہتے ہیں، رسول اللہ کیا فرماتے ہیں، وہ سیکھنے کی ضرورت ہے. اگر ڈھول بجانا دین ہے تو یہ تو خیر القرون میں ہی ہو جانا تھا، پہلے زمانے میں ہی ہو جانا تھا، حضور کے زمانے میں ہو جانا تھا کہ ڈھول بجائیے اور اسے دین کا حصہ قرار دیجیے تاکہ بعد کے آنے والے محروم نہ رہ جائیں، وہ بھی ڈھول بجائیں. ہے نہیں؟ یہ اصول، اگر یہ اصول بنتا اسلام کا تو خیر القرون میں ہی ہو جانا تھا. سرکار فرماتے ہیں کہ ایسا ہے کہ میرے صحابہ میں یا میرے زمانے میں نہیں ہو سکا ہے، میرے صحابہ تمہیں وصیت کرتا ہوں ڈھول ضرور بجانا تاکہ ایسا نہ ہو کہ بعد کے آنے والے محروم ہو جائیں، وہ بھی بجائیں کثرت کے ساتھ. آپ کس اسلام کے ماننے والے ہیں؟ کس اسلام کے ماننے والے ہیں؟ جس شہدائے کربلا کا یہ بھاڑے پر کچھ روپے لے کر یہ ماتم جو کرتے ہیں بیچارے ہمارے لوگ، شرم آنی چاہیے. 100-200 روپے کے لیے آپ تماشا کرنے جاتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں، میں سنتا ہوں کہ وہ ایسے بھی مسلمان ہیں، وہ موقع سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں. موقع سے تبدیل ہوتے ہیں. محرم کا مہینہ آیا تو ماتم شروع کیا، 11ویں 12ویں آئی تو سنی بن گئے، بعد کا زمانہ آیا تو تبلیغی بن گئے. جہاں چاہ وہاں راہ، جہاں دیکھا چلو تم جدھر کو ہوا ہو جدھر کی، جہاں چاہ ادھر نکل لیے. یہ مت بنائیے آپ. دین مذاق کے لیے نہیں، دین سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے. فرضی تعزیہ بنایا اور احترام اس قدر کرتے ہیں. اللہ اکبر. جس تعزیے کی اجازت ہمیں دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں درود پاک کا یہ فریم دیکھ رہے ہیں، اس طریقے سے جیسے مسجد نبوی کی فوٹو ہم لگاتے ہیں فریم کر کے، خانہ کعبہ کی فوٹو لگاتے، اس طریقے سے کربلا کا جو گنبد ہے، گنبد نجف کا، اس طریقے سے کربلا کے اگر وہ مناظر کی وہ فوٹو اگر وہ موجود ہے تو وہ لگانے کی قطعی اجازت ہے. اس کے بعد کی کوئی اجازت نہیں ہے ہمارے پاس. لیکن لوگ کر کیا رہے ہیں؟ فرضی بنا کے اسے چوم رہے ہیں. اللہ اکبر. کہاں چلے گئے ہم؟ فرضی بنا رہے ہیں، چوم رہے ہیں، اس میں پھر وہ جھولا بنا دیتے ہیں. یہ جھول رہے ہیں فلاں صاحب. کون جھول رہے ہیں معلوم نہیں. آپ کسے جھلا رہے ہیں اس میں؟ سوچنے کی ضرورت ہے ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. اور شیطان خوش ہو رہا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ وہی کر ہی رہے ہیں. امام نے، یاد رکھیں، امام کی وصیت اور نصیحت تھی
کہ میری شہادت کے بعد گھر کی خواتین سے بھی وصیت کی تھی، بطور خاص امام زین العابدین سے بھی کہا تھا کہ میرے جانے کے بعد تم میں سے کوئی ماتم نہیں کرے گا، گریہ آوزاری نہیں کرے گا، سر کو بھی نہیں کرے گا، سینہ کو بھی نہیں کرے گا. یہ ان کی وصیت تھی، اسے کوئی نہیں پیش کرتا. جبکہ اہل خانہ کا حق بنتا ہے کہ اپنے وفات شدہ لوگوں کے غم میں اس طریقے سے کریں، لیکن اس قدر کی اجازت نہیں ہے. بعد والے بیچارے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی پناہ، اور اسے اسلام بنا دیا. ہمارے بیچارے سنی لوگ ابھی تو سنی لوگ تو سب سے آگے ہیں، شیعوں سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کچھ ایسا کریں کہ ہم ہو زمانے میں. کہ آپ کو کس نے یہ اختیار دے دیا اتنا زیادہ؟ جو کرنے کا ہے وہ تو آپ کرتے نہیں، اور جو نہیں کرنا ہے وہ خوب کر رہے ہیں، جم کے کر رہے ہیں. جواب دیں گے، علماء بیٹھے جواب دیں گے، آپ کرتے رہیے کچھ. پوری قوم بیچارے ہمیشہ دست گربا رہتی عوام، دوسری عوام، دوسرے فرقے کے لوگ، دوسرے طبقے کے لوگ سنیوں کو جب یہ سنی ہے اور لگا لیتے ہیں. عوام میں سے بھی ایسے لوگ ہیں، اتنا بڑا ٹوپا لگا لیں گے، جبہ کھبا ٹوپا، اناڑی جاہل لوگ، اور لوگ کہتے ہیں یہ عالم ہمارے فلاں عالم نے ایسا کیا تھا. پتہ چلا کہ وہ عالم ہی نہیں ہے، وہ جاہل آدمی. اور لباس دیکھ کے لوگ کہتے ہیں کسی قاضی سے کم نہیں ہے، کسی عالم سے کم نہیں. بڑا لگا کے یہ سب کر رہے ہیں. بدتمیز لوگ ہیں، ان کو اور طریقہ نہیں معلوم کہ جس چیز کو اللہ کے رسول نے مزامیر ابلیس کہا ہو، ابلیس کا انسٹرومنٹ کہا ہو، ابلیس کا جو ہے وہ آلہ کہا ہو، اس میں ان کو اللہ کی صدا نظر آتی ہے. اللہ کی صدا، اس میں سے اللہ کی آواز آ رہی ہے. یہ چیز اللہ کا ذکر کری، لہذا ڈھول بجائیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کچھ کہاں چلے گئے آپ؟ کیا کر رہے ہیں؟ بعد کے زمانے میں بھی صحابہ نے کبھی ڈھول نہیں بجایا، تو یہ کیوں؟ کون ہے یہ؟ کہاں سے لائے یہ سب؟ کس نے انہیں بتا دیا؟ ڈھول بجائیے آپ، تازیہ نکالیے آپ. کس نے بتایا؟ یہ تیمور لنگ تھا، شیعہ تھا، نواب تھا. ایک پیر کا جو ہے وہ اپاہج تھا وہ، اور کسی وجہ سے جو ہے وہ 1 سال ایران جا نہ سکا. کب کی بات ہے؟ کبھی کسی زمانے کی بات ہے، جب ہندوستان اور ایران کی سرحدیں متصل تھی. آج مغلیہ سلطنت کا سے منسلک یہ معاملہ. 1 سال کسی وجہ سے وہ ایران جا نہ سکا، تو اس نے سوچا کہ ایسا ہے کہ میں بیمار ہوں، نہیں جا سکتا، لہٰذا یہیں سے کچھ تعزیہ وغیرہ بنا کر میں کربلا پیش کر دوں جا کر. تو اس نے جو ہے وہ پیش کیا، اور اسے بہت سارے لوگوں کو اچھا لگا، تو بیچارے تعزیہ جو ہے شروع کر دیا لوگوں نے. ایجاد کس کی ہے؟ کس کی آپ بتائیں؟ ارے بھائی بلند آواز سے بولیں گے کہ آپ کو ڈر لگ رہا ہے بولنے میں. شیعہ کی ایجاد. اب کر کون رہا ہے؟ سمجھ رہے؟ کر کون رہا ہے یہ کام؟ تو کتنے ہم غافل ہیں شریعت سے. ہم ہر کام کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم کو سننا نہیں ہے، دیکھنا نہیں ہے، سمجھنا نہیں ہے، کرتے چلے جا رہے ہیں. بہرحال ان تمام چیزوں سے سچی توبہ کی ضرورت ہے، اور خود اپنی حفاظت کریں، آپ اپنے بچوں کی بھی حفاظت کریں. بگاڑتے ہیں بچوں کو دے کر. اور بہت ساری ایسے مراسم ہیں اس میں، پھر وہ جھولا ہے اور فاتحہ کے لیے نیچے رکھتے ہیں. جو فرضی چیز ہے اس پر آپ فاتحہ کروا رہے ہیں. فرضی چیز پر فاتحہ یہ تو نہیں دیکھا کبھی. اور اگر عقیدت کی بات ہے تو عقیدت یہاں کیوں؟ ہماری عقیدت تو دل کا نام ہے، محبت تو دل میں پوشیدہ کیفیت کا نام ہے. آپ یہی فاتحہ کروائیے ہم سے. کیا ضرورت ہے ہم کسی چیز پر چل کر کریں جو انسانوں نے بنایا، مین میڈ ہے وہ، اور اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ اسے پھر محفوظ رکھیں گے. اسے پھر جو ہے وہ کس قدر بے حرمتی کرتے ہیں. تو یہ تمام باتیں ہیں، ہمیں اپنے سوچ و وچار کو تبدیل کرنا ہوگا، اچھا بننا ہوگا، سچا نیک بننا ہوگا. زمانہ جیسے جیسے حضور کے زمانے سے دور ہوتا جائے گا، یہ نہیں اس قدر اور بہت ساری برائیاں دین کے نام پر جو ہے وہ
لوگوں میں جو ہے وہ آپ کیجئے، جو نہیں کرنا ہے وہ زبردستی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اپنی عاقبت کیوں خراب کر رہے ہیں؟ اتنی محنت کرنے کے بعد آپ کیا مقصد آپ کا ہوگا؟ پیسے بھی برباد، انرجی بھی برباد، اور کچھ حاصل نہیں، گناہ پر گناہ۔ تو یہ ماہ مقدس ہے محرم الحرام کا یوم عاشورہ، جسے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں بتائیں؟ کل یوم عاشورہ آئے گا۔ تو یوم عاشورہ کی مناسبت سے آپ جانتے ہیں کہ میں نے کہا نا کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ ایک دن کا روزہ ایک مہینے کے روزے کے برابر ہے، اور عاشورے کے دن کا روزہ یہ تو 10 دن کے مجموعی طور پر اس کے فضائل ہو گئے۔ عاشورے کے دن کے روزے کی کیا فضیلت ہے؟ سننا چاہیں گے آپ؟ سننا چاہیں گے؟ ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ سوچ رہے ہیں کہ بس ختم کریں تو اچھا ہے وہ۔ سننا چاہیں گے؟ مچل کے کہہ دیں۔ عاشورے کے دن کا روزہ آپ سنیں اور پھر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ عاشورے کے دن کے روزے کے تعلق سے سرکار فرماتے ہیں کہ جس شخص نے عاشورے کے دن کا روزہ رکھا، اللہ تبارک و تعالی اس کے سالہ گزشتہ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے سال گزشتہ کے 1 سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا۔ بڑی فضیلت ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم رکھیں، روزہ رکھیں بھی۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ابھی ذمہ داروں سے میں گزارش کروں گا کہ ہمارے چونکہ لوگ یہاں پر تقریباً آ چکے ہیں، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کا دل بنتا ہو، مزاج تو کب ہوگا؟ اچھا، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ کب ہوگا؟ ابھی کر لیتے ہیں۔ تو 1 سال پچھلے تمام 1 سال کے گناہوں کو اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس طریقے سے جو روزہ رکھیں اور افطار کرائے، روزہ بھی رکھیں افطار بھی کرائیں، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اور اس طریقے سے ان دنوں میں یعنی یوم عاشورہ میں جو شخص، بزرگان دین سے بات ثابت ہے، بہت ساری کتابوں کا حوالہ موجود ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ مجربات میں ہے کہ جو شخص اس دن اپنی اولاد پر اپنے جائز حلال کمائی سے اپنی اولاد پر خرچہ کرے گا، فراخ دلی کا مظاہرہ کرے گا، سال بھر انشاءاللہ وہ ساتھ ہوتی رہے گی، کبھی اسے فقر کی نوبت نہیں آئی۔ اور مجربات میں ہے کہ ان دنوں میں لوگ بطور خاص شہدائے کربلا کے نام پر فاتحہ وغیرہ پیش کریں، اور جس نیک نیتی کے ساتھ پیش کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ ان کی تمام تر جائز مقاصد کو پورا فرمائے گا۔ بزرگان دین سے بات ثابت ہے، وہ میں نے معمولات میں بھی دیکھا اور پڑھا، تو واقعات بھی بتانا ہے لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا، نہیں تو میں پھر واقعات کی طرف آتا، اور یہ باتیں بھی تھی۔ تو یہ جو بات ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا گئے، شارٹ میں آپ کی خدمت میں مختصراً عرض کر دوں کہ وہ گئے، اور جانے کے بعد جو ہے جو واقعات وہاں پر رونما ہوئے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، اور ظاہر سی بات تھی کہ حق پر کون تھا اور باطل کون تھا، یہ بات سب کو معلوم ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کا دن ہے، اور آپ مکے سے کوفہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، یوم ترویہ ہے، تقریباً ذی الحجہ کا مہینہ ہے، پوری دنیا مکے کا رخ کر رہی ہے، پوری دنیا مکے کی طرف آ رہی ہے، اور آپ مکہ چھوڑ کر کوفے کی طرف جا رہے ہیں۔ لوگ بڑے تعجب میں پوچھنے لگے کہ کیا ہے؟ آپ جانتے تھے کہ یہ کون سی ذمہ داری ہے؟ پتہ یہ چلا کہ جب امت کی ذمہ داری ہو
تو بہت سارے ایکشن، بہت سارے فیصلے جو ہے امت کے مفاد کے خاطر بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور امت کے تحفظ و بقا کے خاطر جو ہے ایک فیصلے لینے پڑتے ہیں، وہ امام نے دیا تھا۔ اور زمانہ گواہ ہے اس بات کا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج کیا تھا۔ مشرق کہہ دیں 25 حج، وہ بھی کیسے؟ 25 حج پیدل کیا تھا۔ کیسے کیا تھا؟ 25 حج پیدل کیا تھا۔ ابھی تو وہ شہاب نام کا وہ جو کیرلا سے تعلق اس کا تھا، اس نے پیدل کیا تھا، تو لوگ فتوی بازی کر رہے تھے، ذرا امام پر فتویٰ لگائیں آپ کہ انہوں نے 25 حج پیدل کیوں کیا؟ تو 25 حج آپ نے کیا تھا۔ اس کے علاوہ بڑی فضیلت اللہ کے رسول نے شہدائے کربلا بطور خاص پنجتن پاک حضرت امام حسین، حضرت فاطمہ، اور اس طریقے سے حضرت علی اور حضرت امام حسن اور خود حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہ مل کر پنجتن پاک، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی طہارت کی قسمیں یاد فرمائی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ خود چاہتا ہے کہ ان سے نجاست، گندگی، برائیاں دور ہو جائیں یا اچھے بن جائیں۔ اور صحابہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کشتی کے مانند ہیں، میرے اہل بیت کشتی کے مانند ہے، جو کشتی پر سوار ہوا وہ نجات پا گیا۔ تو ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں، اور اہل بیت کا بھی احترام کرتے ہیں، اور نہ ہم کسی کی گستاخی کرتے ہیں اور نہ کسی کی گستاخی برداشت کرتے ہیں۔ صحابی رسول جو اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں وہ بھی جنتی ہیں، اور جو اہل بیت ہیں وہ بھی جنتی ہیں۔ تو ہمارے لیے بھلائی اس میں ہے کہ ہم دونوں کا دامن تھام کر جو ہے وہ ان کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چل کر ہم اپنی زندگی گزاریں گے، اور انہی کے ساتھ انشاءاللہ جنت میں ہمارا داخلہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ جو بڑی میں چاہ رہا تھا کہ میری گفتگو بے ترتیب ہو جائے، تو میں یہ چنندہ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر میں نے کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو یعنی یوم عاشورہ میں کیا کرنا ہے، آپ کو تلاوت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، نفل نماز کے ساتھ ساتھ آپ کی قضا نماز آپ کو ادا کرنی ہے، یہ سب بھی آپ تہیہ کریں، اور ایک دعا آتی ہے وہ دعا بھی آپ پڑھ لیں، عمر کی خیر و برکت کے لیے آپ دعا بھی پڑھ لیں۔ اس طریقے سے آپ روزہ رکھیں، کل کے روز آپ روزہ رکھیں، اور کل کے روزے کی فضیلت سرکار فرماتے ہیں کہ یہود کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، سرکار نے فرمایا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بنو اسرائیل سے آزاد کر دیا تھا، نجات پا گئے تھے وہ بنو اسرائیل کے ظلم و ستم سے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اچھا تو ٹھیک ہے، تم اسی لیے روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ تمہاری نسبت ہم جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ چاہنے والے ہیں، اس لیے سرکار نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ یہود کی مخالفت کرو، اور ایک روزہ 10ویں کے آگے یا پیچھے ایک روزہ اور رکھا کرو، یعنی 9ویں محرم کا اور 11ویں محرم کا بھی جو ہے وہ 10ویں کے ساتھ، یعنی 10 11 اور 9 10 اور 10 11 یہ دونوں جو ہے روزہ رکھا کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں اور روزہ رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اس میں شیرنی وغیرہ لوگوں میں تقسیم کریں، خوشیاں تقسیم کریں، اور غم کا مہینہ نہیں ہے، کیونکہ شہادت جو ہے ایک عظیم منصب ہے، ایک عظیم جو ہے وہ سرمایہ ہے۔ شہادت مطلوب و مقصود و مومن نہ کشور کشائی۔ اس طریقے سے علامہ اقبال کا شعر ہے کہ وہ مومن کا جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ وہ شہادت حاصل کرتا ہے، اور شہادت اس کے لیے تمغہ امتیاز ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک نے شہید کی موت عطا فرمائی۔ اور روایت میں آیا کہ سرکار روایت میں آیا کہ جب شہید جو وہ آخرت میں جب جائے گا تو اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوگا تو وہ یہ عرض کرے گا کہ پروردگار تو مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض ہوگا کہ اب اتنا انعام کافی نہیں ہے، تو شہید کہے گا کہ اے پروردگار میں چاہتا ہوں کہ پھر جاؤں اور تیرے نام پر پھر دنیا میں شہید ہوں، پھر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، پھر شہید ہوں، پھر حاضر ہوں، پھر شہید ہوں، پھر حاضر ہوں۔ اس طریقے سے اسے ذوق ملے گا، اتنا شوق ملے گا، اتنا اسے انٹرسٹ ہوگا، اتنی رغبت ہوگی، اتنی خوشی ہوگی کہ ہمارے خوشی کے وہ کہے گا کہ پروردگار تیری بارگاہ میں شہید ہونے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ روایت میں آیا یہ بات روایت میں۔ تو اس طریقے سے ہم شہید کے مرتبے کا احترام کرتے ہیں، اور انہوں نے جو قربانیاں پیش کی ہے یقیناً اسلام اس سے بیدار ہوا ہے۔ آخری پیغام کربلا کا یہی تھا کہ ہم سچائی پر قائم رہیں، نماز کی پابندی کریں۔ کربلا کا آخری پیغام یہی، امام
آخر دم تک آپ نے جو ہے وہ سجدے نہیں چھوڑے. اور ہم ہیں کہ سہولت میں بھی سجدہ چھوڑ دیتے ہیں, ہر خوشی میں بھی سجدہ چھوڑ دیتے ہیں, اور ہر آرام میں بھی سجدہ چھوڑ دیتے ہیں, کھا رہے ہیں پی رہے ہیں عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں پھر بھی سجدہ چھوڑ دیتے ہیں. امام نے تپتے ہوئے صحرا میں سجدہ کیا تھا, امام نے بھوک و پیاس کی شدت میں سجدہ کیا تھا, امام نے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا تھا کہ ظلم ہو رہا ہے پھر بھی سجدہ کیا تھا, امام نے اپنے جان کی بازی لگا دی تھی اور سجدہ کیا تھا. اور ہم جو ہے امام نے سجدے کی آبرو بچائی اور ہم سجدے کو گوا رہے ہیں. تو ایسا تو نہیں کہ ہم امام کے چاہنے والے اور ہمارا کردار یزید جیسا بنتا چلا جا رہا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم امام سے اگر سچی پکی محبت کرتے ہیں تو ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے, برائیوں سے بچائے اور اچھا سچا نیک مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو جو بھی خطا ہوئی پروردگار مجھے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کھڑے ہو جائیں, سنت ادا فرما لیں.